السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی علیک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ ناظرین محترم، آج کی تاریخ 15 رجب شریف کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ بنسبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ہے۔ 15 رجب شریف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ محترم ناظرین، جب یہ تاریخ آتی ہے تو دیار ہند میں وہابیہ دیا بنا اور ان کے ساتھ ساتھ صلح کلی ملانے اور صلح کلی قسم کے لوگ جو دیوبندیوں سے پریرت ہوتے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کنڈے شریف جو ہے اس کی فاتحہ 22 کو نہیں 15 کو دلانی چاہیے۔ اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی باتیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کنڈے شریف کی فاتحہ وہ 22 کو دلائی جائے یا 15 کو دلائی جائے۔ اور دوسرا سوال اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے، اور اس تاریخ میں رافضی حضرت امیر معاویہ کے وصال پر خوشی ظاہر کرتے ہیں اور وہ روز عید مناتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر 22 کو کنڈے شریف کی فاتحہ ہو تو وہ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مشابہ ہوتی ہے، اس لیے 22 کو نہیں 15 کو کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ان سوالات کے جوابات آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مرتبہ و مقام ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے اور ان کی زندگی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ نیک لوگوں کا یاد کرنا بھی عبادت ہے اور بھلائی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ سبحان اللہ ایسا ہے کہ آپ چشم و چراغ خاندان اہل بیت ہیں۔ آپ بے شمار محامد اور محاسن کے جامع علوم ظاہری اور باطنی میں غیر معمولی بصیرت کے حامل ہیں۔ آپ بڑے عبادت گزار، نادر روزگار، عابد شب زندہ دار ہیں اور بے نظیر تقوی اور شعار و پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں ایک مخصوص قسم کی جاذبیت اور کشش رکھی تھی کہ جو آپ کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوتا پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو گرویدہ بن جاتا تھا، اور وارفتگی شوق کا عالم یہ ہوتا تھا کہ لمحہ بھر کے لیے آپ سے جدائیگی گوارا نہ کرتا تھا۔ آپ کی ولادت پاک 17 ربیع الاول بروز پیر 80 ہجری اور ایک روایت میں 83 ہجری مرکز الاسلام مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کا لقب صادق ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ 12 اماموں میں چھٹے امام شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا علمی نجابت و شرافت اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علم و فضل سے بھی نوازا تھا، اور ہو بھی کیوں نہ کہ آپ باب المدینۃ العلم یعنی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے 9 نہالوں کے پروردہ تھے۔ آپ بلند پایا محدث اور وقت کے امام تھے۔ آپ کا علمی غلغلہ دور دور تک محسوس کیا جاتا تھا، اسی لیے دور دراز مقامات سے طالبان علوم نبویہ اپنے علمی تشنگی بجھانے کے لیے لمبا سفر طے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر آتے اور آپ سے اکتساب فیض حاصل کرتے۔ آپ کا علمی معیار اور بلند مقام یہیں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں امام الائمہ، امام المجتہدین، سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ممتاز اور منفرد المثال اکابرین ملت اور اساتین امت کے نام سر فہرست موجود ہیں۔ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، یعنی اگر 2 سال حضرت ابو حنیفہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے حصول علم نہ رکھتے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ 2 سال حضرت امام جعفر کی بارگاہ میں نہ گزارتے، تو خود فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ امام المجتہدین کا یہ قول ہے کہ وہ 2 سال کتنے اہم اور کتنے برکت والے گزرے کہ اگر وہ 2 سال حضرت امام کی بارگاہ میں نہ جاتے تو حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے۔ آپ کے زہد و تقوی کا عالم کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا رہا، میں نے آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا۔ نمبر 1 کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، نمبر 2 یا تو آپ تلاوت کلام اللہ میں مشغول رہتے، نمبر 3 یا تو پھر آپ روزے دار ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے تقوی کا عالم یہ کہ آپ بغیر وضو حدیث کی روایت ہی نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا وصال باکمال، آپ نے مدینہ المنورہ میں 15 رجب شریف 148 ہجری کو اس دار فانی کو الوداع کہا، اور آپ کے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع شریف میں مدفون ہوئے۔ تو ناظرین محترم، کنڈے شریف کی فاتحہ 22 کو دی جائے یا 15 کو دی جائے، اور اس کے متعلق اکابرین اہل سنت کا فتویٰ کیا ہے، موقف کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبیر مظہر اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور معصوم ملت موجودہ مفتی اعظم پیلی بھیت حضرت علامہ و مولانا مفتی مہران رضا خان صاحب قبلہ دام ظلہ النورانی نے ایک رسالہ کہ جس کی سرخی یہ لگائی کہ 22 رجب شریف کو حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ یعنی کنڈے کرنا غلط نہیں، یہ آپ نے شائع کیا، اور اس سے ملک بھر میں لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، اور جو معترضین کا اعتراض تھا اس کا دندہ شکن جواب ان کو ملا۔ اور اسی رسالے کو خانقاہ حشمتیہ نے عسکری اکیڈمی سے برکات فاتحہ جو ایک کتاب ہے، اس کتاب میں دوبارہ شائع کیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اور معترضین جو اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب ملتا رہے۔ ناظرین، اس رسالے میں ماہنامہ نوری کرن بریلی شریف سے ایک مضمون جو 1964 جنوری میں چھپا تھا، جس کا موضوع یہ تھا کہ 22 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلانا یہ جائز ہے، اور جو منع کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے اس کو کھلا چیلنج ہے۔ وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ شرعاً جائز ہے۔ مسلمان اس فریب میں نہ آئیں اور مقررہ تاریخوں پر فاتحہ اور اِیصال ثواب کرتے رہیں۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ نہیں ہو سکتی تو اس کو 500 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، جو یہ ثابت کر دے کہ 22 رجب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہو سکتی ہے فاتحہ، تو اس کو 500 روپیہ اس زمانے میں 1964 میں بریلی شریف سے انعام دیا جا رہا تھا۔ تو ناظرین، بریلی شریف سے یہ پیغام جاری ہوا تھا، اور آج بھی اہل سنت کا یہ پیغام ہے کہ 22 رجب شریف کو کنڈے کرنا یہ غلط نہیں ہے بلکہ جائز اور نفع بخش اور فائدہ مند ہے۔ رہا دوسرا سوال کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 22 رجب ہے، تو اس وقت رافضیوں سے مشابہت ہوتی ہے، اس لیے 22 کو نہیں 15 کو کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں یہ رسالہ موجود ہے، بیان ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 22 رجب نہیں ہے بلکہ آپ کی تاریخ وصال 4 رجب 67 ہجری ہے۔
تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال 22 رجب ہے ہی نہیں تو پھر رافضیوں سے مشابہت کیسی؟ لہذا 22 تاریخ کو کنڈے کرنا یہ بلا شبہ جائز اور باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ ناظرین محترم، بات کی جائے اکابر اہل سنت کی تو شہزادہ اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا تصدیق کیا ہوا فتویٰ موجود ہے۔ سوال ہوا کہ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرمتین کہ 22 رجب شریف کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ یہ دلانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے لکھا کہ فاتحہ کی اصل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز و مستحسن ہے اور ثواب پہنچتا ہے۔ اور 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرانا شرعاً جائز ہے، اور دوسرے بزرگوں کی بھی فاتحہ دلانا جائز ہے، اصل جائز ہے اور باعث نفع و ثواب ہے۔ تو اس پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے تصدیق فرمائی کہ الجواب الصحیح، یہ جواب صحیح اور درست ہے۔ تو ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی اکابر اہل سنت میں دیگر مفتیان اکرام کا فتویٰ موجود ہے۔ مفتی اعظم پاکستان اور مفتی احمد یار خان صاحب، ان کے فتاوے بھی موجود ہیں کہ 22 تاریخ کو کنڈے شریف کی فاتحہ دلانا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں کہ یہ شرعاً ناجائز یا حرام ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ لہذا 22 تاریخ ہی کو کنڈے شریف کی فاتحہ دلائی جائے۔ مزید یہ کہ حضرت علامہ مفتی مہران رضا خان صاحب قبلہ دامت ظلہ النورانی نے ایک چیلنج اپنی طرف سے کیا کہ جو معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 22 کو نہیں 15 کو اور 22 کو نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں دلانا چاہیے، ان کے لیے کھلا چیلنج آپ نے جو ہے اس رسالے میں بیان کیا اور لکھا کہ جو شخص 22 تاریخ کو فاتحہ دلانے کے متعلق کہتا ہے یا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ فاتحہ نہیں ہو سکتی، نہیں دلانا چاہیے، تو اس کو 1,00,000 روپیہ اپنی طرف سے انعام دیا جائے گا، اور وہ 500 روپیہ جو نوری کرن میں چھپا تھا وہ بھی دیا جائے گا، یعنی ٹوٹل 1,05,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ لہذا ہم آپ سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 22 تاریخ کو کیجئے۔ کنڈے شریف قریب آ رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے تاکہ معترضین کو ان کا جواب مل جائے۔ اور جو آپ سے اگر کہیں کہ 22 تاریخ کو نہیں 15 کو، 22 کو نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو آپ ان کو لے کر چلے جائیے پیلی بھیت شریف۔ حضرت علامہ مفتی مہران رضا خان صاحب قبلہ وہ انتظار کر رہے ہیں 1,05,000 روپیہ لے کر کہ وہ شخص آئے جو یہ ثابت کرے کہ نہیں ہو سکتی ہے، اس کو انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے اکابرین اور علماء اہل سنت کے فتووں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔